من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ جس کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ سورہ مومنون کی 102 اور 103 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو تولنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ قیامت میں لوگوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعمال نامے کیسے تولے جائیں گے، اعمال کو تو کوئی شکل نہیں ہے۔ تو یہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے یہ بات سوچ سکتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں تولی جا رہی ہیں جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، جیسا کہ گیس تولی جاتی ہے، پریشر تولا جاتا ہے، ٹیمپریچر تولا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں تولی جا رہی ہیں آج۔ تو یہ سارے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مختلف ان کو شکل عطا فرما دیں گے۔ اعمال صالحہ کی مختلف شکلیں ہوں گی، اعمال خبیثہ کی مختلف شکلیں ہوں گی، اس کے مطابق ان کو تولا جائے گا۔ اور پھر یہ حق ہے، والوزن یومئذ الحق کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ 8 میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، بلکہ اعمال تو تولے جائیں گے اور ایک ایک عمل تمہارا دیکھا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل تم اگر کرے ہو تو تم اس کو دیکھ لو گے، اور یعنی نیکی بھی ہوگی تو بھی اور برائی بھی ہوگی تو بھی۔ یہ مت سمجھو کہ یہ کر رہے ہیں کون دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم کو اختیارات دے کر جب رکھا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب بھی تو ہوگا، مواخذہ بھی تو ہوگا۔ تو مواخذے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تدبیریں کر کے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم کر کے بھول جاتے ہو، ہم اسے لکھ کر یاد رکھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر کے رکھے ہیں، 2 فرشتوں کو بٹھا کر رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہا سورہ قاف پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک لفظ بھی انسان کے منہ سے نکل نہیں پاتا کہ اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور نگہبان تیار ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، جو چاہے کہہ لو، جو چاہے بول دو۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی، یہ بات کیوں نہیں کہی تھی۔ تو اس کے بارے میں ہمیں آج ہی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری ساری باتوں کی یعنی حفاظت ہو رہی ہے، تمہارے سارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے اور اس کو ہم لکھ کر رکھ رہے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ سورہ لقمان پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یعنی کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم جو بھی عمل کرو گے، چاہے وہ جو ہے پتھر کے نیچے زمین و آسمان میں کیوں نہ ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے۔ یاتی بہ اللہ، یعنی کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی عمل کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا یعنی لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ 2 بول اچھے بول دینا، ہمدردی کے بول دینا، یہ بھی اچھا کام ہے۔ راستے سے کوئی رکاوٹ کو ہٹا دینا، یہ بھی اچھا کام ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا بھوکے کو بھوک کے وقت، یہ بھی اچھا کام ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ درج کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے نوٹ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی، بلکہ جو کچھ بھی تم ایک لفظ بھی کہہ رہے ہو تو اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کو بھی رکھا جا رہا ہے محفوظ کر کے، اور جو عمل کر رہے ہو اس کو بھی محفوظ کر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت تولا جائے گا اعمال ناموں کو، تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ ارے ہمارے اعمال نامے تو یہ چیزیں ہیں، ایک چیز بھی اس میں سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے نیکیوں کے اعتبار سے، وہ فلاح پا جائے گا۔ یعنی فلاح کا نفس اس سے پہلے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا سورہ مومنون کے شروع ہی میں کہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، کہاں پر فلاح ملے گی۔ اس دنیا میں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی کسی کو، فلاح تو اس دنیا میں ہوگی، اور وہاں پر جنت کی شکل میں کامیابی جو ملے گی، وہ فلاح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کر رہے ہیں۔ جس کے اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس کا پلہ، وہ فلاح پانے والا ہوگا۔ اور پھر بدقسمتی سے اس کے برعکس جو ہوں گے، جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، تو پھر وہ تو جہنم میں جانے والے ہوں گے، خسارہ پانے والے لوگوں میں ہوں گے، اور پھر ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور اس میں جل کر بس شکل ہو جائیں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے
کہ کالیہون کا مطلب یہ ہے کہ جلنے کے بعد کسی چیز کو اگر جلا دیا جائے، جیسا انسانی شکل کو اگر جلا دیا جائے تو اس کے نیچے کا ہونٹ نیچے اور اوپر کا ہونٹ اوپر ہو کر دانت باہر نکل کے آ جاتے ہیں، اتنی بھیانک صورت ہو جائے گی، ڈراؤنی صورت کہ لوگ دیکھ کر ڈر جائیں۔ ایسی کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جہنمیوں کی، اور آگ میں ان کے چہروں کو ڈال کر پلٹایا جائے گا۔ چہرے کا ذکر یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ چہرہ انسان کا جو ہے ایک اشرف مقام ہے، انتہائی اعلیٰ مقام ہے، اس کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چہروں کو جلاتے ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ حالانکہ سارے جسم کو جلایا جائے گا، سارے بدن کو آگ جو ہے محیط ہوگی، لیکن چہرے کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم وہاں پر ذلیل کیے جاؤ گے، تمہارے چہروں کو بھی جلایا جائے گا اور تم کو جو ہے بدصورت بنا دیا جائے گا، ہیبت ناک بنا دیا جائے گا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، پھر کہا جائے گا کیا تم کو میرے احکام، میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہ جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ پھر ان سے جو ہے سوال کیا جائے گا کہ تم کو کیا میرے احکامات تمہارے پاس نہیں آئے تھے، میری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ آیتوں کا مطلب انہیں قرآن کی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو معجزات تھے جو نبیوں کے ذریعے سے اظہار ہوتا تھا وہ بھی آیتیں کہلائی جاتی ہیں، اور جو قدرت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں آفاق میں اور انفس میں اس کو بھی آیتیں کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مراد قرآن کی آیتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ کفار مکہ کا تذکرہ چل رہا ہے پیچھے سے بھی، تو اس میں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی، کیا تم کو یہ آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ یہ جو ہے صرف کفار کے لیے نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کفار سے خطاب ہے، ہم سے بھی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے ایک بات ہوتی ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس سے خطاب ہوتا ہے۔ تو اس میں ان تمام لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جو قرآن کو ایسے ہی چھوڑ کر رکھ دیے ہیں۔ آج اکثریت آپ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اگر سنانا چاہتا ہے اپنی ارخریزی کر تو اس کو جو ہے سننا نہیں چاہتے، اس سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اکثریت اس سے دور ہی بھاگ رہی ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ قرآن کو بس یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ برکت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ مرنے والوں کی کتاب ہے، حالانکہ یہ زندوں کی کتاب ہے، زندوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں وہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں، یہ مقصد ہے قرآن کا بھیجنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تمام باتیں لکھ دی ہے جو ایک انسانی ضرورت ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے جو ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے اس دن، قرآن خود شکایت کرے گا، اللہ کے سامنے شکوہ کرے گا۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان پارہ 19 میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بولیں گے کہ اے میرے اللہ، یہ لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ شکایت کریں گے، وہ شفاعت نہیں کریں گے۔ جب شکایت کریں گے تو شفاعت کہاں سے ہوگی بتائیے؟ تو اس قرآن کے تعلق سے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اتنا بے حیثیت بنا کر کیوں رکھ دیا تھا، تم نے اس کی قدر کیوں نہیں کی تھی، تم نے اس کو سمجھا کیوں نہیں تھا، اللہ کے پیغام کو سمجھ کر تم نے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ ان تمام سے سوال کیا جائے گا۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے، یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ کفار کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، کہ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھتے بلکہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ نام تو ایسے بہت سے ہو سکتے ہیں ووٹر لسٹ میں، لیکن اللہ کی لسٹ میں، اللہ کی فہرست میں نام ہونا، اللہ کی فہرست میں نام ہونے کے لیے اللہ کے فرما بردار بننا، اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا اخلاص کے ساتھ، اور اس کو پھر سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تو پھر اللہ کی فہرست میں آ سکتے ہیں، ورنہ نہ جانے کون سی فہرست میں چلے جائیں گے پتہ نہیں۔ تو اس وقت پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، تم نے کیوں تکبر کیا تھا، تم نے کیوں اس کو نہیں سمجھا تھا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کی سختی ہم پر غالب تھی اور بے شک ہم گمراہ قوم تھے۔ اس وقت وہ لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ ہم جو ہے گمراہ ہو گئے تھے، ہمارے دل سخت ہو گئے تھے، شقوت آ گئی تھی ہمارے دلوں میں اور ضلالت آ گئی تھی، گمراہی آ گئی تھی، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھے تھے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں سمجھا تھا۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکالیے، پھر دنیا میں بھیجیے، پھر ہم
بار دیگر ایسا قصور کریں تو ہم بڑے ہی ظالم ہوں گے۔ پھر سے یہی مطالبہ، پھر سے یہی التجائیں ہوں گی، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں بات آئی تھی۔ بار بار یہی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے سمجھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے یقین کر لیا، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، ہم وہاں پر جا کر اچھے اچھے کام کریں گے، عمل صالح کریں گے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ارشاد ہوگا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو، انہیں دھتکار دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ بات مت کرو، ہم تم سے کلام نہیں کرنا چاہتے، آج پڑے رہو یہیں پر ذلیل ہو کر۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندوں میں ایک ایسی بھی جماعت ہے جو کہتی ہے اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، آپ اللہ تعالیٰ ہی کو معبود اور مستعان مانا، بس ہماری مغفرت فرمائیے، وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور ہم پر رحم کیجیے، آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں جو ہے ان لوگوں کے برخلاف جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اور جو متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارے ہیں، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے ہیں دنیا میں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ان کے پیش نظر رہتی تھی، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور مستعان مانگتے رہے، اور پھر ان سے جو ہے دعائیں مانگتے رہے کہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، آپ بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو تم ان اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد سے بھلا دیا، تمہارے دل میرے خوف سے خالی ہو گئے اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں اس قیامت کے دن ان کو ان کے صبر کا بدلہ دوں گا، وہی کامیاب اور بامراد ہونے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کا جو وہ تھا، صبر کا معاملہ تھا، وہ چلتا رہا مسلسل، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جو اس قسم کے جو لوگ تھے جن کو جو ہے دین نہیں معلوم، ایمان سے بے خبر، دین سے ناآشنا، مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا آج بھی، اور ان کے اوپر طنز کے تیر پھینکتے ہیں اور ان کو ملامت کرتے ہیں بہت سے کاموں میں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں مول صاحب، دیکھو یہ ملا صاحب نے کیا کر دیا، ان کو تو نمازوں سے فرصت نہیں، ان کے سر سے تو ٹوپی نہیں اترتی، یہ تو ایسے کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر رسومات کو جو ہے اگر نکالنا چاہتے ہیں ہندوانہ اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو مذاق اور ملامت کی جاتی ہے، فوٹوگرافی ویڈیوگرافی نہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے مذاق کیا جاتا ہے، پردہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان پر لعن طعن ہوتا ہے، اور داڑھی رکھتے ہیں تو ان پر کسی قسم کی کوئی لعن طعن اور طنز کرتے ہیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے بے ایمان قسم کے جو لوگ ہیں، جو ایمان سے بے خبر ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روب عمل لانے کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کہا ایسے لوگ ہی ہے جو لعنت اور ملامت کرنے والوں کا جو ہے خیال نہیں کرتے اور ان سے نہیں ڈرتے، لیکن جو کمزور قسم کے ایمان کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان سے ڈر کر جو ہے وہی کام کر لیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ ایماندار لوگ ہیں، پختہ لوگ ہیں، وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے اور ان کا لحاظ نہیں کرتے اور صبر سے رہتے ہیں اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے کام کرنے کی وجہ سے ان کو بہترین جزا دیں گے، ان کے صبر کی وجہ سے، وہ جو تکلیفیں سہے تھے ہماری راہ میں، اس کی وجہ سے ہم ان کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے اور پھر وہی کامیاب ہوں گے آخرت میں، اور ان کو کامیابی انہی کے نصیب میں آئے گی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ارشاد ہوگا تم زمین پر کتنے سال رہے تھے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس سے بھی کم رہے تھے۔ فاسأل العادین، ارشاد ہوگا گنتی کرنے والوں سے پوچھ لو۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تم دنیا میں بہت کم مدت رہے تھے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بات تم دنیا میں سمجھتے ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے، کتنی مدت رہے، تو لوگ مختلف اقوال ہوں گے ان کے، کوئی کہیں گے کہ ایک دن، کوئی کہے گا کہ آدھا دن، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، تو ان سے کہا جائے گا کہ پوچھ لو
جس کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، یعنی وہ فرشتے جو تمہارے اعمال لکھنے پر تھے، اور یا وہ فرشتے جو تمہاری عمریں لکھے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تم کتنے دن رہے۔ اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آج انسان سمجھ نہیں رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر عیش کر لو، جو چاہے کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بات تم دنیا ہی میں سمجھ لے ہوتے تو آخرت میں آ کر تم کو پتہ چلتا کہ واقعی میں دنیا کی زندگی بڑی قلیل تھی۔ وہ یعنی ایسی بے حیثیت، بے ثباتی کی زندگی کے لیے تم نے کیا کیا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی تم کرتے رہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ بہت بڑی طویل زندگی ہے، طویل مزے اڑائیں گے، لیکن طویل نہیں تھا۔ آخرت میں جانے کے بعد، وہاں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل تھی۔ ایک دن یا آدھا دن یا اس سے بھی کم وہاں پر جا کر اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہی بھی اندازہ ہو جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے، تم اس حساب سے جو ہے زندگی کو گزارتے اور پھر آخرت والی زندگی کی تیاری کرتے، اور اس زندگی کو اگر تم بے حیثیت سمجھتے تو پھر آخرت کی زندگی کے لیے تم تیاری کرتے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر ایسا کرتے ہوتے تو تم بھی اہل ایمان میں شریک ہو جاتے، تم بھی کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ یعنی یہ تو تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی میں تم یعنی مست ہے، اس لیے تم یہاں پر آ کر اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں پر پھنس گئے ہو، لہٰذا تمہارا مقام اب جہنم ہی جہنم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔